جی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ یہ 250 پارہ ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو شیطان گھر میں نہیں آتا، تو یہ پڑھتے ہی رہنا ہے، ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع کرنا ہے، اور یہ 15ویں آیت انشاءاللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور 16ویں آیت سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں، منافق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے ہیں، ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں منافقوں کے بارے میں۔ اس پر ہی لکھتی ہوں تاکہ یہ میں چھوٹا کر کے یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا، تو چھوٹا کر کے ڈالوں، اگر نیچے لکھتی ہوں تو وہ ویڈیو بڑا ہو جا رہا ہے، تو اسی پہ لکھتی ہوں اور یہ اسی پہ میٹ دیتی ہوں، کیونکہ اسکرین پہ لکھ رہے ہیں نا ہم، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہی لوگ اولئک، یہ منافق کے بارے میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اولئک، یہی لوگ کیسے ہیں؟ الذین، جو لوگ، یہ جمع کے لیے ہے، دیکھیے، اشتروا الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں، اشترا خریدنے اور بیچنے کے معنی آتے ہیں، خریدتے ہیں، ضلالہ گمراہی کو خریدتے ہیں یہ لوگ، بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ذرا بھی شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی منافقوں کو سمجھائے، کیونکہ ہم یہ پڑھے تھے، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابی رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ایمان لا لیے ان کے دل روشن ہو گئے تھے، پھر جلد ہی کفر کرنے کا لگے یہ، تو یہی لوگوں کے بارے میں وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، بالہدا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ فما، پس نہیں، ربحت، فائدہ مند ہوگی، تجارت اور ہم، اس کی اٹیچ ضمیر ہے، ان کی تجارت بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوگی، وما، نہیں، کانو، تھے وہ، مہتدین، ہا دال ہدیہ، محتدین، ہدایت پانے والے، ذریعے بھی نہیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیا ہے، کانوں پر اور ابصار، آنکھوں پر اور دل پر، ان پر یہ چیزوں پر ان کا مہر لگ چکی ہے۔ اب ان کو جتنا بھی سمجھائے ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی یہ جو بھی ہے وہ ایمان لا لینا، ہر کوئی ایمان لانا، مگر ایمان نہیں لاتے تھے، سرکشی کرتے تھے، تو آپ کا دل بہت سخت ہو جاتا تھا، ایک دم آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو ڈھارس بندھاتے کہ آپ دل چھوٹا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیے ہیں، پردہ ڈال دیے ہیں، غشاوہ بول کے آئی ہے نا بات، غشاوتن، تو ان پر غشاوتن، پردہ ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیے۔ اب آگے چل کے ان کی بہترین مثال ہے، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ جی 15ویں آیت ہماری ہو گئی ہے، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی لوگ کیا کرتے تھے؟ گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے میں، وہ جو تجارت کر رہے ہیں وہ ذرے بھی ہدایت پہ نہیں ہے، ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے بہت بہترین مثال دے رہے ہیں، کیا مثال ہے وہ جانیں گے ہم، دیکھیے، مثلہم، ان کی مثال، یہ اٹیچ ضمیر ہے، ان کی مثال، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی، جس نے، استوقدا نارن، جلائی آگ، فلما، پھر جب کبھی، اضاءت، اس نے روشن کیا، ما حولہ، اس کے آس پاس، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، ان گمراہی میں، اندھیریوں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے کہ بہت بہترین مثال ان کے لیے کہ
بہترین مثال یہ ہے، مثال بارش کی مثال دے رہے ہیں یہاں پر کہ اب دیکھیے بارش میں کیا تھی، ہدایت تھی، بارش میں ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثالیں بیان کرتے ہیں نا وہ بہت بہترین رہتی ہے۔ اب سپوز باہر آسمان سے بارش نکلی، یعنی بارش برسی تو اب جب یہ بارش کیا ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اللہ کی ہدایت برس رہی ہے کہاں پر، زمین پہ برس رہی ہے۔ یہ زمین ہے، سپوز یہ زمین ہے، برس رہی ہے۔ ہاں، ہر جگہ ہر ملک میں پانی پڑ رہا ہے، اور بعض یہ ہدایت جب اترتی ہے یعنی بارش اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے نا یہ، تو بعض زمین پر جب یہ بارش گرتی ہے تو بعض زمین اتنی زرخیز ہو جاتی ہے، پورا پانی زرخیز کر لے کے کیا کرتی ہے، کھیتی اگاتی ہے، اور وہ کھیتی سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے وہی بارش ایک ایسے بنجر زمین پر گرتی ہے، اور وہ پانی ایسے ہی ٹھہرے رہتا ہے، جذب نہیں کرتا، اور نہ وہاں پر کھیتی اگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال دے کے یہ فرما رہے ہیں کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب ان پر وہی اللہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے تو وہ ان کو ہدایت مل جاتی ہے وحی کے ذریعے سے، اور ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتے ہی رہتا ہے تو کتنی پیاری یا بڑھتے ہی رہتا ہے، تو اتنی پیاری مثالیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اب یہ یہاں سے پڑھتے ہیں، مثلہم ان کی مثال کیسی ہے، کمثلی جیسے مثال الذی جس نے استوقدا نارن سلگائی آگ، فلما پھر جب کبھی اضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ ماحول اس کا، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا فی ظلمات لا یبصرون اندھیریوں میں نہیں دیکھ پاتے۔ اب یہ بتا رہے ہیں جب وہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو یہ لوگ کچھ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا دل کیسا ہو گیا، روشن ہو گیا تھا، حق کی نظر سے وہ دیکھ رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہونا بہت فائدہ مند ہے، ان کو جنت ملے گی، حق کی نظر سے وہ دیکھ چکے تھے، دل ان کا روشن ہو گیا تھا، مگر پھر وہ کفر کرنے لگے، انکار کر دیے اور مسلمان سے دور ہو گئے، تو پھر اب ان کا دل اندھیرا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہی ان کے روشن دل کو کیا کر دیے، اندھیرا کر دیے۔ اللہ اکبر، یہی مثال ان کو کیا کر دیے، اندھیریوں میں ڈال دیے، لا یبصرون نہیں دیکھیں گے وہ، کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کر دیے۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں وہ ایسے ہے، سمم بہرے ہے، بکمن گونگے ہے، عمیون اندھے ہے، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کیا کر دیے، کانوں پر، ان کے منہ پر اور ان کے آنکھوں پر اندھے کر دیے، بس وہ نہیں لوٹتے، روشن دل جا کے کالا دل ان کا ہو گیا، اب وہ نہیں لوٹتے، حق کی سیدھے راستے پر وہ نہیں ہیں۔ اب ان کی مثال یہاں سے شروع ہے، دیکھیے بہت بہترین مثال ہے یہ، او کصیب یعنی یہاں پر بارش کی مثال دیے، او یا کصیب بارش ہے، من السمائی آسمان سے بارش ہو رہی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ اب دیکھیے بارش کی مثال میں ابھی جو دی، آسمان سے بارش ٹپکی، اور بارش میں کیا ہے، گرج ہے، بجلیاں چمکتے ہیں، اور یہ سب، اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم ان کے انگلیاں، فی آذانہم آذان یعنی کان، ان کے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو مثال بارش کی دے کر آیت نمبر کون سی ہے، یہ 19ویں آیت ہے، کہ بارش کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ وہ موت کے پہلے ان کے بارے میں آیتیں بھی اترتی تھے، منافق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ منافقوں کے نام بھی بتائے تھے، تو یہی ان کا ڈر ہے کہ وہ ڈر سے کیا کرتے ہیں،
اپنے اس بارش کی طرح جو اندھیریاں شکوک و کفر اور نفاق میں اترتی ہے، گرج چمک ہے اس میں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی بتا رہے ہیں کہ بارش کی مثال ہے، وہ بارش سے جب ان کی بات آتی ہے قرآن میں وہ ڈر جاتے ہیں۔ بارش میں گرج ہوتی ہے نا، ویسے گرج سے ڈر جاتے ہیں، موت کے ڈر سے ڈر جاتے ہیں کہ ہماری بات آ گئی قرآن میں تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور گھیرے گا۔ یہ بتائیں ہیں آج کی آیت میں۔ چلیے 19ویں آیت ہوئی ہے، اب اوپر لیتے ہیں، 20 آیت تک کر لیں گے کیونکہ کل جمعہ ہے نا، کل نہیں لینا ہوتا ہے، بزی رہتی ہوں میں کل۔ تو اب 20ویں آیت میں یہ بتا رہے ہیں جی، یکادو قریب ہے کہ البرق بجلی یختفو کہ وہ اچک لے جائے اچک لے ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما بھی جب کبھی اضاء وہ روشن کرتی ہے لہم ان کے لیے مشو وہ چل پڑتے ہیں فیہی اس میں، یعنی جب کیا کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کچھ فائدہ ہوگا مسلمانوں میں تو مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں، جیسے ہی مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، چلتے چلتے کیا کرتے ہیں، انسان رک جاتا نا تو چلتے چلتے یہ رک جاتے ہیں، اب سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہے ہمارا، تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ اور وہ اندھیرا کر دیتی ہے علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو کچھ پہلے تو کود کے مسلمانوں کے پاس آئے، اور جب مسلمانوں کو تکلیف یعنی کچھ فائدہ نہیں ہوتا جنگ میں یا کچھ منافع نہیں ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر شاء چاہے اللہ لذہب اور البتہ وہ لے جائے بسمعہم کان ان کے وابصارہم ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں منافقوں کے بارے میں کہ اب یہاں سے کمپلیٹ بات ہو گئی، 20 آیت ہو گئی ہے، منافقوں کے بارے میں کمپلیٹ بات ہو گئی ہے کہ اگر یہ ہم کو اپنا محاسبہ لینا ہے کہ یہ ایسے حرکتیں کرنا نہیں ہے، یعنی کیا کیا بتائے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ، اور گالی گلوچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، منہ پہ الگ دل میں الگ بات رکھتے ہیں، اور منافع کے لیے آتے ہیں، اور کل کیا ہم سبق میں پڑھے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہتے، اللہ اکبر کہتے کہ یہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو البتہ یہ ایسے ہے، یہ کہتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تو گمراہی میں ہے، صحابی رضی اللہ عنہم وہ آخرت کی فکر کرے تھے، اسی لیے ان کو کامیابی جنت کی کامیابی ملے گی، مگر یہ لوگ گمراہی کی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدے تھے تو ان کو کیا ملے گی کہ ان کو جہنم کی آگ ملے گی۔ تو واللہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون یہ ان کی بیماری، نفاق کی بیماری ہم میں آنا نہیں ہے، یعنی یہ نماز میں سستی بھی کرتے تھے، وہ سستی بھی ہم کو آنا نہیں ہے، نماز میں اچھے سے پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھنا ہے۔ تو ایسی بیماریوں سے اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہم کو بچا، آمین آمین۔ سبق میرا ہو گیا ہے، 20 آیت بس ہے، انشاءاللہ کل چھٹی ہوگی، انشاءاللہ ہفتے کے دن کلاس ہوگی۔ چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، سورہ بقرہ
یہ 2.5 پارہ ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو شیطان گھر میں نہیں آتا، تو یہ پڑھتے ہی رہنا ہے، ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع کرنا ہے۔ اور یہ 15ویں آیت انشاءاللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور 16ویں آیت سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں، منافق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے ہیں، ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں منافقوں کے بارے میں۔ اس پر ہی لکھتی ہوں تاکہ یہ میں چھوٹا کر کے یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا، تو چھوٹا کر کے ڈالوں، اگر نیچے لکھتی ہوں تو وہ ویڈیو بڑا ہو جا رہا ہے، تو اسی پہ لکھتی ہوں اور یہ اسی پہ میٹ دیتی ہوں، کیونکہ اسکرین پہ لکھ رہے ہیں نا ہم، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہی لوگ اولئک، یہ منافق کے بارے میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اولئک، یہی لوگ کیسے ہیں؟ الذین، جو لوگ، یہ جمع کے لیے ہے، دیکھیے، اشتروا الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں، اشترا خریدنے اور بیچنے کے معنی آتے ہیں، خریدتے ہیں، ضلالہ گمراہی کو خریدتے ہیں یہ لوگ، بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ذرا بھی شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی منافقوں کو سمجھائے، کیونکہ ہم یہ پڑھے تھے، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابی رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ایمان لا لیے ان کے دل روشن ہو گئے تھے، پھر جلد ہی کفر کرنے کا لگے یہ، تو یہی لوگوں کے بارے میں وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، بالہدا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ فما، پس نہیں، ربحت، فائدہ مند ہوگی، تجارت اور ہم، اس کی اٹیچ ضمیر ہے، ان کی تجارت بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ وما، نہیں، کانو، تھے وہ، مہتدین، ہا دال ہدیہ، محتدین، ہدایت پانے والے، ذریعے بھی نہیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیا ہے، کانوں پر اور ابصار، آنکھوں پر اور دل پر، ان پر یہ چیزوں پر ان کا مہر لگ چکی ہے۔ اب ان کو جتنا بھی سمجھائے ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی یہ جو بھی ہے وہ ایمان لا لینا، ہر کوئی ایمان لانا، مگر ایمان نہیں لاتے تھے، سرکشی کرتے تھے، تو آپ کا دل بہت سخت ہو جاتا تھا، ایک دم آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو ڈھارس بندھاتے کہ آپ دل چھوٹا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیے ہیں، پردہ ڈال دیے ہیں، غشاوہ بول کے آئی ہے نا بات، غشاوتن، تو ان پر غشاوتن، پردہ ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیے۔ اب آگے چل کے ان کی بہترین مثال ہے، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی منافقوں کے بارے میں کہ وہ اس طریقے سے کرتے تھے، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں۔ یہ ہو گیا ہے سورہ بقرہ۔ اب آگے چلتے ہیں، کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے میں، وہ جو تجارت کر رہے ہیں وہ ذرے بھی ہدایت پہ نہیں ہے، ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے بہت بہترین مثال دے رہے ہیں، کیا مثال ہے وہ جانیں گے ہم۔ دیکھیے، مثلہم، ان کی مثال، یہ اٹیچ ضمیر ہے، ان کی مثال، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی، جس نے، استوقد نارن، جلائی آگ، فلما، پھر جب کبھی، اضاءت، اس نے روشن کیا، ما حولہ، اس کے آس پاس، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، ان گمراہی میں، اندھیریوں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے کہ بہت بہترین مثال ان کے، تو بہترین مثال یہ ہے، مثال بارش کی مثال دے رہے ہیں یہاں پر، کہ اب دیکھیے بارش میں کیا تھی؟ ہدایت تھی، بارش میں
ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثالیں بیان کرتے ہیں نا وہ بہت بہترین رہتی ہے۔ اب سپوز باہر آسمان سے نکلی، یعنی بارش برسی، تو اب جب یہ بارش کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اللہ کی ہدایت برس رہی ہے کہاں پر؟ زمین پہ برس رہی ہے۔ یہ زمین ہے، سپوز یہ زمین ہے، برس رہی ہے۔ ہاں، ہر جگہ ہر ملک میں پانی پڑ رہا ہے، اور یہ ہدایت جب اترتی ہے، یعنی بارش اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے نا یہ، تو زمین پر جب یہ بارش گرتی ہے تو بعض زمین اتنی زرخیز ہو جاتی ہے، پورا پانی زرخیز کر لے کے کیا کرتی ہے؟ کھیتی اگاتی ہے، اور وہ کھیتی سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے وہی بارش ایک ایسے بنجر زمین پر گرتی ہے، اور وہ پانی ایسے ہی ٹھہرے رہتا ہے، جذب نہیں کرتا، اور نہ وہاں پر کھیتی اگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال دے کے یہ فرما رہے ہیں کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب ان پر وہی اللہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، تو وہ ان کو ہدایت مل جاتی ہے وحی کے ذریعے سے، اور ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتے ہی رہتا ہے۔ تو کتنی پیاری یا بڑھتے ہی رہتا ہے، تو اتنی پیاری مثالیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اب یہ یہاں سے پڑھتے ہیں، مثلہم، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی، جیسے مثال الذی، جس نے استوقدا نارن، سلگائی آگ، فلما، پھر جب کبھی اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول اس کا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیریوں میں نہیں دیکھ پاتے۔ اب یہ بتا رہے ہیں جب وہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو یہ لوگ کچھ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا دل کیسا ہو گیا؟ روشن ہو گیا تھا، اور حق کی نظر سے وہ دیکھ رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہونا بہت فائدہ مند ہے، ان کو جنت ملے گی، حق کی نظر سے وہ دیکھ چکے تھے، دل ان کا روشن ہو گیا تھا، مگر پھر وہ کفر کرنے لگے، انکار کر دیے، اور مسلمان سے دور ہو گئے، تو پھر اب ان کا دل اندھیرا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہی ان کے روشن دل کو کیا کر دیے؟ اندھیرا کر دیے۔ اللہ اکبر، یہی مثال ان کو کیا کر دیے؟ اندھیریوں میں ڈال دیے، لا یبصرون، نہیں دیکھیں گے وہ، کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کر دیے۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں وہ ایسے ہے، سمم، بہرے ہے، بکمن، گونگے ہے، عمیون، اندھے ہے، فہم، پس وہ لا یرجعون، نہیں وہ لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کیا کر دیے؟ کانوں پر، ان کے منہ پر، اور ان کے آنکھوں پر اندھے کر دیے، بس وہ نہیں لوٹتے، روشن دل جا کے کالا دل ان کا ہو گیا، اب وہ نہیں لوٹتے، حق کی سیدھے راستے پر وہ نہیں ہیں۔ اب ان کی مثال یہاں سے شروع ہے، دیکھیے بہت بہترین مثال ہے یہ۔ او کصیب یعنی یہاں پر بارش کی مثال دیے، او یا کصیب، بارش ہے، من السمائی، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیریاں ہیں، ورعد، گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ اب دیکھیے بارش کی مثال میں ابھی جو دی، آسمان سے بارش ٹپکی، ایسے ٹپکی، اور بارش میں کیا ہے؟ گرج ہے، بجلیاں چمکتے ہیں، اور یہ سب، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، ان کے انگلیاں، فی آذانہم، آذان یعنی کان، ان کے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو مثال بارش کی دے کر، آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 19ویں آیت ہے، کہ بارش کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ وہ موت کے پہلے ان کے بارے میں آیتیں بھی اترتی تھے، منافق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ منافقوں کے نام بھی بتائے تھے، تو یہی ان کا ڈر ہے کہ وہ ڈر سے کیا کرتے ہیں؟
اس بارش کی طرح جو اندھیریاں شکوک و کفر اور نفاق میں اترتی ہے، گرج چمک ہے اس میں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی بتا رہے ہیں کہ بارش کی مثال ہے، وہ بارش سے جب ان کی بات آتی ہے قرآن میں وہ ڈر جاتے ہیں۔ بارش میں گرج ہوتی ہے نا، ویسے گرج سے ڈر جاتے ہیں، موت کے ڈر سے ڈر جاتے ہیں کہ ہماری بات آ گئی قرآن میں تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور گھیرے گا۔ یہ بتائیں ہیں آج کی آیت میں۔ چلیے 19ویں آیت ہوئی ہے، اب اوپر لیتے ہیں، 20 آیت تک کر لیں گے کیونکہ کل جمعہ ہے نا، کل نہیں لینا ہوتا ہے، بزی رہتی ہوں میں کل۔ تو اب 20ویں آیت میں یہ بتا رہے ہیں جی، یکادو قریب ہے کہ البرق بجلی یختفو کہ وہ اچک لے جائے یختفو اچک لے ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما پھر جب کبھی اضاء وہ روشن کرتی ہے لہم ان کے لیے مشو وہ چل پڑتے ہیں فیہ اس میں، یعنی جب کیا کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کچھ فائدہ ہوگا مسلمانوں میں تو مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں، جیسے ہی مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، چلتے چلتے کیا کرتے ہیں، انسان رک جاتا نا تو چلتے چلتے یہ رک جاتے ہیں، اب سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہے ہمارا، تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ اور وہ اندھیرا کر دیتی ہے علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو کچھ پہلے تو کود کے مسلمانوں کے پاس آئے، اور جب مسلمانوں کو تکلیفیں یعنی کچھ فائدہ نہیں ہوتا جنگ میں یا کچھ منافع نہیں ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر شاء چاہے اللہ لذہب اور البتہ وہ لے جائے بسمعہم کان ان کے وابصارہم ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں منافقوں کے بارے میں کہ اب یہاں سے کمپلیٹ بات ہو گئی، 20 آیت ہو گئی ہے، منافقوں کے بارے میں کمپلیٹ بات ہو گئی ہے کہ اگر یہ ہم کو اپنا محاسبہ لینا ہے کہ یہ ایسے حرکتیں کرنا نہیں ہے، یعنی کیا کیا بتائے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ، اور گالی گلوچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، منہ پہ الگ دل میں الگ بات رکھتے ہیں، اور منافع کے لیے آتے ہیں، اور کل کیا ہم سبق میں پڑھے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہتے، اللہ اکبر کہتے کہ یہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو البتہ یہ ایسے ہے، یہ کہتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تو گمراہی میں ہے، صحابی رضی اللہ عنہم وہ آخرت کی فکر کرے تھے، اسی لیے ان کو کامیابی جنت کی کامیابی ملے گی، مگر یہ لوگ گمراہی کی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدے تھے تو ان کو کیا ملے گی کہ ان کو جہنم کی آگ ملے گی۔ تو واللہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون یہ ان کی بیماری، نفاق کی بیماری ہم میں آنا نہیں ہے، یعنی یہ نماز میں سستی بھی کرتے تھے، وہ سستی بھی ہم کو آنا نہیں ہے، نماز میں اچھے سے پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھنا ہے۔ تو ایسی بیماریوں سے اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہم کو بچا، آمین آمین۔ سبق میرا ہو گیا ہے، 20 آیت بس ہے، انشاءاللہ کل چھٹی ہوگی، انشاءاللہ ہفتے کے دن کلاس ہوگی۔ چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔